باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 79 میں ارباح مقاصد کے خمس میں سال کا مسئلہ زیر بحث آنے والا ہے۔ ارباح خمس کے بارے میں سال کو بڑی شہرت اور اہمیت حاصل ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سال معونہ سے مراد کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ سال کی ابتدا کب ہونی چاہیے، اس کو ذکر کیا جائے گا۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بھی بیان ہوں گے۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش ہونے والا ہے۔ ارباح مقاصد کے خمس کے حوالے سے اور اس کے سال کی بحث کے حوالے سے گفتگو ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی عبارت بھی رہتی ہے اور ایک مسئلہ بھی، اس کی طرف اشارہ پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن چونکہ شہید ثانی نے دوبارہ اس کی عبارت پیش کی ہوئی ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ شہید ثانی نے پہلے تو اشارہ فرمایا تھا، جہاں پر ارباح مقاصد کا ذکر کیا تھا تو فرمایا تھا وَلَوْ بِنِمَاءٍ وَتَوَلُّدٍ وَارْتِفَاعِ قِیمَةٍ، کہ اگر کوئی مال اس میں کیا ہے، کوئی نمو حاصل ہو جاتی ہے یا اس میں مزید بچے پیدا ہو جاتے ہیں یا اس کی قیمت بازار میں بڑھ جاتی ہے، تو اگر اصل مال کا اس نے زکوٰۃ خمس نکالا ہوا ہے تو پھر جو اس میں نمو ہوگی، تولد ہوگا، ارتفاع قیمت ہوگی، تو اس کا خمس اس کو دینا پڑے گا۔ اچھا، اب یہاں پر انہوں نے جو تعبیر پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ نمو جو اضافہ ہے وہ متصل ہو یا منفصل ہو، دونوں صورتوں میں اس کا خمس اضافے کا وہ واجب ہوگا۔ اگر اس نے پہلے اصل مال کا خمس نکالا ہوا ہے تو اس کا دوبارہ خمس واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے ایک درخت خریدا ہے اور اس کی جو قیمت ادا کی تھی اس کا تو اس نے خمس ادا کیا ہوا ہے۔ اب یہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، ایک بکری خریدی تھی وہ موٹی ہو جاتی ہے، اچھا اس کی نمو منفصل کی مثال یہ ہے کہ بکری نے کوئی بچہ دے دیا، اچھا درخت پھلدار ہے، اس کے اوپر پھل لگ گئے، تو یہ جو اضافی چیزیں اس کے اوپر یعنی اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا خمس اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کوئی مال ہے کہ اصل مال میں خمس واجب ہی نہیں ہوتا، مثال کے طور پر کوئی بکری اس کو ہدیہ ہوئی ہے یا اسے ارث میں میراث میں ملی ہے، تو اصل مال پر تو خمس نہیں ہے، لیکن جو اس پر نشو و نما حاصل ہو رہی ہے، جو اضافہ حاصل ہو رہا ہے، اس پر خمس پھر واجب ہوگا۔ تو یہ ہو گئی عبارت جو شہید ثانی کی یہاں پر موجود ہے، اس کی ہم تطبیق کریں گے۔ سال کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، فرماتے ہیں کہ وجوب خمس میں شرط ہے کہ سال کے اخراجات وہ کیا کرے، نکال لے۔ اب اس نے سال کے اخراجات اس منافع سے اور اس بچت سے جدا کرنے ہیں، تو ایک سال کے وہ اپنے اخراجات کو معونہ کو جدا کر سکتا ہے۔ اگر اسے ایک جگہ پر بچت اور منافع حاصل ہوتا ہے اور اگر اسے اندازہ ہے کہ اس سال اس نے کتنے خرچے اس کے ہونے ہیں تو ان کو جدا کر کے باقی میں وہ کیا کر سکتا ہے، اسی وقت بھی اس کے خمس کا حساب کر سکتا ہے، یا پھر وہ کیا کر لے، صبر کر لے یہاں تک کہ پورے سال کے جو اخراجات ہیں اس کو معین ہو جائیں تو ان کو نکال لے اور اس کے بعد اس کا کیا کرے، خمس ادا کر دے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ صبر کر سکتا ہے ایک سال تک تاکہ اس کے اخراجات وغیرہ معین ہو جائیں اور وہ نکالنے کے بعد اس بچت کا کیا ہے وہ خمس ادا کرے، تو یہ شرط نہیں ہے سال کا گزرنا، یعنی وجوب خمس میں شرط نہیں ہے کہ اگر وہ پہلے اس کا خمس نکالتا ہے تو وہ کیا ہو، صحیح نہ ہو۔ جیسے وجوب زکوٰۃ کا ایک وقت معین تھا، اس سے پہلے اگر وہ زکوٰۃ نکالتا تو وہ زکوٰۃ کے عنوان سے نہیں دے سکتا تھا، بلکہ
جس بندے کو مستحق سمجھتا ہے اس کو قرضے کے عنوان سے دے سکتا تھا، بعد میں اگر وہ مستحق رہتا تو اسی پہ شمار کر لیتا، نہیں تو اس سے واپس لے کے کسی اور کو دے سکتا تھا۔ خمس میں اس طرح نہیں ہے۔ مثلا فطرے کی مثال لیتے ہیں، زکوٰۃ فطرہ، یعنی زکوٰۃ فطرہ واجب ہونے اور نکالنے کی جو وقت ہے وہ عید فطر کا چاند نظر آنے کے بعد ہے۔ اگر اس سے پہلے کسی مستحق کو دینا چاہتا ہے تو وہ قرضے کے عنوان سے دیتا ہے۔ تو آیا سال تک صبر کرنا یہ وجوب خمس کی شرط ہے، یا خمس پہلے بھی ادا کر سکتا ہے؟ وہ وجوب اس میں تعلق پکڑ چکا ہے، لیکن اس کو ہم کیوں صبر کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے خرچے جو ہونے ہیں اس کا اندازہ ہو جائے، یقینی خرچے جو ہو چکے ہیں ان کو جدا کر کے باقی کا خمس وہ دے۔ تو صحیح نظریہ یہ ہے کہ سال کا جو اس نے انتظار کرنا ہے یہ شریعت کی طرف سے اسے ارفاق کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک رخصت دی گئی ہے تاکہ مالک کیا کرے، اپنے خرچے وغیرہ وہ معین کر لے، ادا کرنے کے بعد جو بچت ہے اس کا خمس دے۔ اور مستحق کے خمس کے لیے بھی اسی میں احتیاط ہے، چونکہ جناب علی مقدار اخراجات جو ہیں وہ بچت سے آپ نے حاصل کرنے ہیں، تو ان کا اگر اندازہ لگایا گیا اور سال کے بعد جو اخراجات ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہو گئے تو پھر اس صورت میں جو خمس ہوگا اس کو پھر واپس لینا پڑے گا جو مال اس کو دیا ہے، یا پھر اس طرح کی مشکلات پیدا آ سکتی ہیں تو پھر جو مستحق ہے اس کے لیے بھی اذیت ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس کے اخراجات اس کے اندازے سے کم ہوئے تو پھر مستحق کو اور دینا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ پہلے میں نے خمس نکال دیا ہے اب مزید مستحق کو نہ دوں، اس طرح تو پھر مستحق کا حق جو ہے نا جی وہ کیا ہو سکتا ہے، اس میں ضرر ہو سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ کیا کرے، سال گزرنے دے، اپنے اخراجات وغیرہ جو ہو جاتے ہیں ان کو لے لے، اس کے بعد جتنی بچت ہے اس سب سے دقت کے ساتھ حساب کر کے وہ اپنے مستحقین کو خمس ادا کرے۔ اب ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ زَادَ بَعْدَ تَخْمِيسِهِ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً وَجَبَ خُمُسُ الزَّائِدِ كَمَا يَجِبُ خُمُسُهُ مِمَّا لَا خُمُسَ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ أَوَّلًا مِنَ الْعَيْنِ أَمْ مِنَ الْقِيمَةِ۔ یہ مسئلہ تو ارباح مقاصد کے ساتھ پہلے بھی بیان کیا تھا، اب اس کو دوبارہ بیان کیا شہید نے۔ فرماتے ہیں لو زاد بعد تخمیس ہی، اگر انسان نے ایک مال کا خمس نکال دیا اس کے بعد اس میں کوئی اضافہ ہو گیا، اضافہ متصلہ ہو یا اضافہ منفصلہ ہو۔ اضافہ متصلہ کی مثال یہ ہے کہ حیوان کیا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، اس کی قیمت بازاری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ او منفصلتاً، اور اضافہ منفصلہ یہ ہوتا ہے کہ حیوان بچہ دیتا ہے یا پھل درخت پہ لگ جاتے ہیں تو وہ بھی پھر جدا ہونے والی چیز ہوتے ہیں۔ واجب خمس الزائد، تو زائد جو اضافہ ہوگا وہ اگر بچت میں آ جاتا ہے تو اس کا خمس واجب ہوگا، جیسا کہ اس کا خمس واجب ہوتا ہے مما لا خمس فی اصلہ، اگر وہ ایسے مال کا ہو اضافہ متصلہ یا منفصلہ کہ جس مال میں اصلاً خمس واجب ہی نہیں ہوتا، مثلا میراث والی بکری ہو یا ہدیے والی بکری ہو تو اصل مال میں تو خمس واجب نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر جو اضافہ حاصل ہوگا تو اس کا خمس واجب ہوگا۔ سواء اخرج الخمس اولا من العین ام من القیمت، پہلی صورت میں جب اس نے اصل مال کا خمس نکال دیا تھا اور بعد میں اضافہ حاصل ہوا تو اضافے کا خمس نکالنا ہے۔ فرماتے ہیں برابر ہے کہ چاہے اس نے خمس نکالا ہو پہلے خود عین مال سے یا پھر وہ کیا ہو اس کی قیمت سے اس نے خمس نکالا ہو، دونوں صورتوں میں اضافے کا خمس جو ہے اگر وہ بچت میں شمار ہوتا ہے تو وہ واجب ہوتا ہے۔
والمراد بالمعونة هنا معونة السنة ومبدأها ظهور الربح، ويتخير بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته عليها والصبر به إلى تمام الحول، لا لأن الحول معتبر فيه بل لاحتمال زيادة المعونة ونقصانها، فإنها مع تعجيله تخمينية. ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده۔ یہاں خمس کے مسئلے میں اخراجات سے مراد ایک سال کے اخراجات ہیں، اور سال کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب منافع ظاہر ہوتا ہے۔ جب انسان کو کسی بھی کام کاروبار میں منافع اور کوئی بچت حاصل ہوتی ہے تو سال کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور ایک سال کے اخراجات وہ اسی سے حاصل کر سکتا ہے۔ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ تَعْجِيلِ إِخْرَاجِ مَا يَعْلَمُ زِيَادَتَهُ عَلَيْهَا۔ اب ایک انسان نے کوئی کاروبار کیا، اس کا منافع ظاہر ہو گیا، تو کہتے ہیں انسان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کا جلدی خمس نکال دے یا سال پورا ہونے تک صبر کرے، یعنی یہ اس کو اختیار ہو گیا۔ اب عبارت کی تطبیق کر لیتے ہیں، اس کو اختیار حاصل ہے پہلی شک اس کے درمیان کہ وہ جلدی کرے اخراج نکالنا، ما یعلم زیادتہ علیہا، جس مقدار کا زائد ہونا اس کو علم اور یقین ہے، علیہا زائد ہونا اس معونہ پر، جس مقدار کا اس کو یعنی سال کے اخراجات اور معونہ سے زائد ہونے کا علم و یقین ہے، تو اس کا خمس جلدی نکالنے میں اختیار ہے۔ اور اختیار کی دوسری شک یہ ہے کہ اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کیا کرے، اس کے لیے صبر کرے یہاں تک کہ سال مکمل ہو جائے، اور جو اخراجات اس نے کرنے تھے وہ کر لیے، جو مقدار بچ گئی اس کا خمس نکال دے۔ شہید فرماتے ہیں لا لأن الحول معتبر فیہ، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ سال مکمل ہونے تک وہ کیا کر سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ سال مکمل ہونا خمس کے واجب ہونے میں معتبر اور شرط ہے۔ اگر شرط ہو تو پھر اگر وقت سے پہلے یعنی سال مکمل ہونے سے پہلے خمس نکالے گا تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا، وہ خمس شمار نہیں ہوگا۔ جیسے زکوٰۃ واجب ہونے کا ایک خاص وقت تھا، اگر اس سے پہلے مستحق کو کچھ دینا چاہتا تھا تو وہ قرض کے عنوان سے دے سکتا تھا، زکوٰۃ کے عنوان سے نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن اب انسان نے کوئی کاروبار کیا، اس کو منافع حاصل ہوا، اب سال تک وہ صبر بھی کر سکتا ہے، اور سال سے پہلے بھی وہ کیا ہے اس کا خمس اندازہ گیری کر کے دے سکتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سال گزرنا اس میں شرط نہیں ہے، بل لاحتمال زیادت المعونہ و نقصانہا، بلکہ یہ خمس دینے والے انسان کے لیے ارفاق ہے اور خدا کی طرف سے ایک رخصت ہے، اور اس کے لیے ایک نرمی ہے کہ چونکہ احتمال ہے کہ اس کے اخراجات زیادہ ہو جائیں یا اس سے کم ہوں۔ اگر اس کے اخراجات زیادہ ہو گئے تو جو زائد مقدار اس نے خمس کی دی ہوئی ہے وہ جناب مستحق سے واپس لینی پڑے گی، اور اگر اس کے اخراجات کم ہو گئے تو پھر جو اس نے خمس نکالا تھا اس کے ساتھ کچھ اور اضافہ کرنا پڑے گا۔ فَإِنَّهَا مَعَ تَعْجِيلِهِ تَخْمِينِيَّةٌ، کیونکہ جس وقت منافع ظاہر ہوا اور اس نے اندازہ کر کے اخراجات جدا کر لیے، باقی کا خمس نکال دیا، تو جلدی کی صورت میں یہ جو معونہ اور اخراجات وہ نکالے گا اور جلدی خمس نکالنا چاہے گا تو یہ اخراجات اور معونہ تخمینی ہوں گے، یعنی اندازہ گیری اس نے کی ہے، دقیق حساب کتاب تو نہیں ہے۔ دقیق حساب کتاب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس منافع کو حاصل ہونے پر سال گزر جائے اور اس نے اس سے اپنے اخراجات وغیرہ مکمل کر لیے، اب اس کی بچت سے وہ کیا کرے، اس کا خمس ادا کرے۔
ولو حصل الربح فی الحول تدریجان، اگر انسان کو سال کے اندر تدریجاً منافع حاصل ہوتا رہتا ہے، مثلا اس کے مختلف کاروبار ہیں، اس کو جناب کیا ہوتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے منافع حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اعتبر لکل خارج حول بانفرادہ، تو کہتے ہیں معتبر ہوگا ہر منافع جو حاصل ہو رہا ہے اس کے لیے علیحدہ سال معتبر ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے چاول کاشت کیے ہیں، اس کی جناری جو معاون وغیرہ نکال کے اس کا جو منافع ہے اس کا جو ہے ایک علیحدہ سال قرار دے سکتا ہے۔ اچھا اس نے گندم بوئی ہے، اس کا جناب کیا ہے جو بچت وغیرہ حاصل ہوتی ہے بعد میں، تو اس کے لیے علیحدہ ایک سال جو ہے وہ صبر کر سکتا ہے۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر منافع کا ایک علیحدہ سال اس کے ذہن میں ہونا چاہیے اور اس کو دقت کرنی چاہیے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے اس کو وضو کرنا پڑتا ہے، اور روزہ رکھنے کے لیے اس کو جناب سحری کرنا ہوتی ہے، اس کی تیاری کرنا ہوتی ہے، حج جانے کے لیے اس کو پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے، اور باقی سارے جو ہے نا تیاریاں کرنی ہوتی ہیں۔ تو اگر اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، تو خمس دینے والے کو اپنی ایک کیا ہے کاپی بنا کے رکھنی چاہیے جس میں اپنے سارے حساب کتاب موجود ہوں، کون سا منافع کب حاصل ہوا اور کتنے خرچے ہوئے اور اس سے کتنی بچت ہوئی، اس سے وہ کیا ہے خمس نکالے۔